بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب توصیفی، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک نیا سٹرکچر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسے ہمارے یہاں ویسے کئی کتابوں میں مرکب اشاری کے نام سے کہا گیا ہے۔ عربی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں یہ اصطلاح نہیں ملتی، وہ لوگ اس کو مرکب بدلی کے نام سے بولتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہوتا ہی ہے۔ اب اس میں اشارہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، جیسے ھذا قلم، ذالک کتاب، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں اشارہ مبتدا کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے، جیسے ھذا قلم سمپل جملہ بن رہا ہے کہ یہ قلم ہے، یا ذالک کتاب وہ کتاب ہے۔ اب سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف تو اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ اپنے اشارے کو ایکسپلین بھی کریں کہ کس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جس شے کو کے بارے میں آپ کچھ بات کر رہے ہیں اشارے کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ آپ کو اس طرح کے مرکب کہنے ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں یہ قلم وہ کتاب۔ اب یہ جملہ نہیں ہے، آگے اس کے بعد کوئی انفارمیشن آپ دیں گے مزید، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں مثال کے طور پہ ایک یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مشکل ہے۔ اب یہ جملہ ہے نا، یہ مشکل ہے۔ اب اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے، آپ کس شے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مشکل ہے۔ کسی کو کوئی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہے تو وہ جیسے یوں کہے گا کہ یہ کتاب مشکل ہے، یا یہ کام مشکل ہے، یہ مشق مشکل ہے۔ تو جو لفظ اشارے کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے وہ خبر تو نہیں ہو سکتی نا اس کی، چونکہ صرف ہم اگر اس پہ فوکس کریں یہ کتاب، یہ مشق، یہ کام، یہ جملہ نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے نا۔ جملہ تبھی ہوگا جب ہم آگے وہ کہیں گے کہ یہ کتاب مشکل ہے۔ تو اس والے پورشن کو جس میں اشارہ ہوتا ہے اور اس اشارے کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری، ٹھیک ہے؟ یہ ہاں جی، یعنی اس میں اشارہ اور اس کی مراد، تو جس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ یعنی جس کی جانب اشارہ کیا جائے۔ تو اب مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب، تو یہاں پہ یہ اس میں اشارہ ہے، کتاب اس کا مشار الیہ یعنی کتاب اس کی مراد ہے۔ کتاب وہ شے ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ابھی اس میں کوئی خبر نہیں ہے نا۔ خبر آگے ہوگی کہ اگر ہم کہیں یہ کتاب مشکل ہے، یہ کتاب مہنگی ہے، یہ کتاب اچھی ہے، یہ خبریں ہیں ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف یہ والا جو پورشن ہے یہ کتاب، یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذرا آج سمجھیں گے کہ عربی میں اگر ہمیں اس طرح کی بات کہنی ہو کبھی تو اس کو کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک جیسے اس کا یوزیج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اشارے کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا سم ٹائمز یہ کہ جس شے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی اشارہ لاتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ آپ کہیں کہ کتاب مہنگی ہے، تو اگرچہ یہ ہے کہ نارملی جب ہم اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کتاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سم ٹائمز ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم بہتر سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کتاب مہنگی ہے۔ تو یہاں اشارہ جو ہے اس کو بیسیکلی فوکس کر رہا ہے نا، یا ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کتاب کو۔ تو اس طرح کے فریزز جو ہیں یہ جب عربی میں یوز ہوں گے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے سمپل، کہ اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرف باللام آپ استعمال کریں گے، الف لام کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم بولتے تھے ھذا قلم، یہ قلم ہے، اگر ہم اسی میں قلم پہ الف لام استعمال کر لیں اب یہ جملہ نہیں ہوگا، یعنی اب قلم ھذا کی خبر نہیں ہے، اب یہ اس کا مشار الیہ بن جائے گا۔ اگر ہم بولیں ھذا القلم تو اس کا مطلب ہوگا یہ قلم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بس یہ دو جو ہیں ان کو اپنے فرق ان کے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم اس میں اشارہ کے بعد نکرہ لفظ لاتے ہیں جیسے ھذا قلم، ذالک کتاب، تو یہ مکمل جملہ فارمولیٹ کرتا ہے، مبتدا خبر، یہ قلم ہے وہ کتاب ہے، اس میں مکمل انفارمیشن ہے نا۔ لیکن اگر ہم اشارے کے بعد والا لفظ معرف باللام یوز کرتے ہیں وہ جملہ نہیں بناتا اس کے ساتھ۔ ھذا القلم، یہ قلم، ذالک الکتاب، وہ کتاب،
ابھی اسے مزید ضرورت ہے کہ کچھ بتایا جائے، جیسے ہم کہیں یہ قلم مہنگا ہے، اب ہم نے کوئی خبر دی ہے، یا ہم کہیں کہ وہ کتاب چھپ گئی ہے، یہاں اب ہم نے کوئی خبر دی ہے، لیکن صرف یہ حصہ کہ یہ قلم یا وہ کتاب، تو یہ جملہ نہیں بنائے گا نا. تو بس اس کو اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام ہوگا لفظ، تو وہ اس کی خبر نہیں بنے گا، وہ مشار الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مرکب ناقص ہوں گے دو لفظ. تو حاذا قلم یہ قلم ہے، حاذل قلم یہ قلم. جی. میں بھی ہے کہ سینس نہیں آئے گی کیونکہ وہ پچھلے لیکچر میں ہے. ہاں بالکل. جی 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 آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، جو جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں یہ ابھی پڑھا تھا پچھلے دنوں، کہ جب ایک موصوف آتا ہے اور اس کی صفت آتی ہے تو وہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، وہ جملہ نہیں بناتے. جی جی. تو جیسے قلم جدید ہے یا القلم الجدید ہے. لیکن اگر ہم پہلے لفظ کو معرفہ یوز کرتے ہیں، دوسرے کو نکرہ یوز کرتے ہیں، وہ مبتدا خبر کی صورت بن جاتی ہے اور وہ جملہ ہو جاتا ہے. جیسے القلم جدید، قلم نیا ہے. اس میں بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اس میں اشارہ خود معرفہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد معرف باللام لاتے ہیں تو اب دو معرفہ اکٹھے آ گئے نا، اب یہ جملہ نہیں ہو سکتا. ہاذل قلم یہ قلم. ٹھیک ہے، مطلب جیسے دس بک کے سینس میں. لیکن اگر ہم اس میں اشارہ کے بعد لفظ نکرہ لا رہے ہیں، وہ پھر اس میں اشارہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے، تو معرفہ نکرہ آ رہے ہیں نا اکٹھے، اب وہ جملہ ہوگا. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مکمل انفارمیشن ہے اس میں، دس از اے بک. تو یہ بس اپنے پاس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں باقی وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں جو مرکب توصیفی کے بارے میں کی جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ وہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی اگر مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہوگا، مؤنث شے کے لیے اس میں اشارہ مؤنث ہوگا، سنگولر کے لیے اشارہ بھی سنگولر ہے، تثنیہ کے لیے اشارہ بھی تثنیہ میں آئے گا، جمع کے لیے جمع میں آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل ایک جیسے ہوں گے. لیکن یہاں پہ بھی وہ ایک چیز جو ہم نے ہر جگہ دیکھی ہے کہ جو جمع غیر عاقل ہوتی ہے اس کا اشارہ واحد مؤنث آتا ہے، بس اس کا خیال رکھیے. اب ذرا ہم یہ جملے پڑھ لیتے ہیں. هذا الولد خالد. ٹھیک ہے، هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم؟ هذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. بالکل ٹھیک. اس جملے کو اگر ہم اس کا بریک اپ دیکھیں تو اس جملے میں خبر کیا ہے؟ اگر ہم پہلے جملے کی بات کریں، یہ لڑکا خالد ہے، اس میں کون سا لفظ ہے جس میں کوئی انفارمیشن ہے؟ خالد خبر کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے نا. اور کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ سبجیکٹ حاضل ولد، یہ لڑکا. ٹھیک ہے، اسی کو اگر ہم دیکھیں گے، ہم تھوڑا اس کو چینج کر دیں. اگر میں حاضل ولد کے بجائے بولوں حاضا ولد، ال ہٹا دوں ولد سے، تو صرف اگر میں یہ کہوں حاضا ولد، اب کیا معنی ہوں گے؟ یہ لڑکا ہے. تو بس اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے، حاضا ولد یہ جملہ ہے، یہ لڑکا ہے، اور حاضل ولد یہ لڑکا. اب یہ جملہ نہیں بنا، اس لیے ہمیں یہاں خالد کی ضرورت ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے. یہ لڑکا کون ہے؟ تو ہم بتا رہے ہیں یہ لڑکا خالد. جی 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 میں. تو حاضل ولد یہ لڑکا خالد خالد ہے، وذالک الولد اور وہ لڑکا محمد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 2 ہے یہ. جی عائشہ آپ پڑھیے گا. عائشہ آواز نہیں آ رہی آپ کی، یہ آپ پڑھیے گا پلیز جو دوسرا جملہ ہے. جی، کول آپ پڑھیے، کول جنید.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی حاضل رجل مدرس وذالک الرجل مہندس. ٹھیک ہے. هذا الرجل مدرس وذالک الرجل مہندس. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ویسے رجل پہ اگر میں کچھ بولنا چاہوں تو اینڈ پہ میں کیا حرکت بولوں گا؟ لام پہ ضمہ فتح یا کسرہ کیا آئے گا؟ مطلب پیش زبر زیر میں سے ضمہ. جی ضمہ بولیں گے بالکل. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ والا پورشن سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوا ہے نا. حاضر رجل مدرس وذالک الرجل مہندس. جی کیا معنی ہے یہاں پہ؟ یہ آدمی استاد ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ مہندس ہوتا ہے انجینئر. ٹھیک ہے. اور وہ آدمی انجینئر ہے. ٹھیک ہے. یہ آدمی استاد ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے. بالکل ٹھیک. جی سنبل آپ پڑھیے گا نمبر 3 جو ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حاضل سیارات. نہیں اس سے اوپر والا نمبر 3 جو ہے حاضل کتاب والا. حاضل کتاب جدید وذالک الکتاب قدیم. یہ کتاب جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب نہیں ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. بالکل صحیح. حاضل کتاب جدید وذالک الکتاب قدیم. یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس جملے میں خبر بیسیکلی جدید ہے اور دوسرے والے جملے میں خبر قدیم ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اگر ہم یعنی یوں بھی بول سکتے ہیں اگر اس جملے کو دوسری طرح حاضہ جدید ذالک قدیم یوں بھی جملہ بن سکتا ہے. اور اس طرح بھی بن سکتا ہے الکتاب جدید یا الکتاب قدیم. تو بیسیکلی یہ جو فریز یوز کیا جاتا ہے یہ ذرا زیادہ کلیئرٹی کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہم جس شے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو حاضہ کتاب یوز کریں یا ذالک کتاب بولیں پھر وہ جملے بن جائیں گے. یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 آپ کیجیے گا. لی. یہ لی ہے وہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے نا حرف جر جو ہوتا ہے لی. نہیں لی علی علی ہے نا. ہاں علی آ رہا. ٹھیک ہے. هذه السيارة لعلی. چونکہ لام حرف جر ہے اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے نا تو علی پہ ہم آخر میں کسرہ بولیں گے زیر آئے گی. بالکل ٹھیک. هذه السيارة لعلی. یہ گاڑی علی کی ہے. لام جو ہے وہ پوزیشن بتانے کے لیے آتا ہے تو یہ گاڑی علی کی ہے. وَتِلْكَ لِخَالِدٍ اور وہ خالد کی ہے. تو اب جیسے یہاں دیکھیں نا کہ اس میں یہ کو اس نے تھوڑا ایکسپلین کیا کہ یہ سے مراد میری گاڑی ہے. یہ گاڑی وہ میں چونکہ آلریڈی وہ بتا چکا تھا کہ گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں تو ادھر اس نے اشارے کو ایکسپلین نہیں کیا. یہاں اس نے پلین رکھا ہے وہ خالد کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اشارے کو ایکسپلین کرنا ہو مطلب بتانا ہو کہ کس شے کی طرف اشارہ ہے اس وقت ہم یہ یوز کرتے ہیں مرکب اشاری. ٹھیک ہے. تو بس اس میں یہ چیز یاد رہنی چاہیے ہمیں اس میں اشارے کے بعد اسم پھر معرف باللام یوز کیا جاتا ہے اگر ہم اشارے کو ایکسپلین کر رہے ہوں. یہ گاڑی حاضی حص سیارت. لیکن اگر ہم خبر دینا چاہیں یہ گاڑی ہے پھر ہم بولیں گے حاضی ہی سیارت. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 5 ہے جی سندس آپ پڑھیے گا. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. یہ ہوگا کیا؟ جی ہاں جی ہاں یہی بند. بالکل صحیح. یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے. مغلق. یس. هذا الباب مفتوح وذلك الباب
مغلقن. کیونکہ یہ دونوں خبر ہے نا, مفتوح بھی خبر ہے, مغلق بھی خبر ہے, تو مرفوع ہوتی ہے تو اینڈ پہ وہی ضمہ بولیں گے, مفتوح مغلق. ٹھیک ہے جی, اقصا آپ پڑھیے گا, نمبر 6. لمن هذه الساعة هي لعباس. ٹھیک ہے, بتا. ٹھیک ہے, عباس کی ہے. بالکل صحیح. لمن هذه الساعة هي لعباس. هذه الساعة یہ گھڑی, ہاں یہ گھڑی, ٹھیک ہے. لیمن بیسیکلی کوشچن ورڈ ہے. من جیسے یوز ہوتا ہے کون کے لیے, تو اسی من سے پہلے ہم لی حرف جر یوز کر دیتے ہیں, تو لیمن ہوتا ہے کس کی یا کس کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی چیز کی وہ اونرشپ جاننے کے لیے نا, کہ ملکیت جاننے کے لیے. اب اس میں یہ والا پورشن پہلے کیوں آ رہا ہے, سبجیکٹ یہاں پہ بعد میں آ رہا ہے نا. مبتدا حاضی سا مبتدا وہ بعد میں آ رہا ہے. اردو میں ہم اس کو پہلے ہی بولتے ہیں نا, یہ گھڑی کس کی ہے. تو عربی میں اصول ہے بیسیکلی کہ جملے کے میں جو بھی سوالیہ لفظ ہوتا ہے نا, جس حصے میں سوال ہے وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے جملے میں. استفہام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سٹارٹ پہ آئے گا, چاہے وہ خبر کی حیثیت سے یوز ہو, مبتدا کی حیثیت سے, فاعل مفعول جس بھی طرح سے آ رہا ہو. جملے میں جو سوال والا لفظ ہے وہ سٹارٹ میں آتا ہے عربی میں ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم لمن کو پہلے لاتے. لمن هذه الساعة, یہ گھڑی کس کی ہے. ہیا لی عباس, وہ عباس کی ہے, یعنی وہ سے مراد وہی گھڑی جو ہے. تو یہاں اس نے گھڑی کے لیے ضمیر یوز کی نا, چونکہ آلریڈی اس کی بات ہو چکی تھی. یہ عباس کی ہے. جی ام ابراہیم نمبر 7 آپ پڑھی. احاظ البیت للطبیب لا ہوا للمدرس. کیا یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے, نہیں وہ جو ہے استاد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. احاظ البیت للطبیب لا هو للمدرس. ان میں چونکہ دونوں پہ لام ہے نا, یعنی معرف پہ لام ہے, طبیب بھی اور مدرس بھی, اسی وجہ سے 2 لام آ گئے نا. ایک لام ہے جو حرف جر کا ہے, اور دوسرا لام الف لام والا ہے, معرف پہ لام ہونے کی وجہ سے. اس لیے پھر تنوین نہیں بولیں گے, للطبیب للمدرس, ٹھیک ہے, ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے. تو بس میں اس دفعہ اس کو کر لوں مکمل. کہ احاظ البیت للطبیب, کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے. لا, نہیں. ہوا للمدرس, یہ استاد کا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے, نہیں یہ گھر یا یہ استاد کا ہے. جی آپ کچھ پوچھ لیں. نمبر 6. من بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ استفہام میں لفظ, جیسے آپ کی بات سے لی حرف جر اور من وہ پھر کوشچن ہے. تو من میں بھی کوئی اس میں ہوگا ہوگا اعراب نہیں پڑے کہ لام نے تو جر دینی ہے وغیرہ, لیکن نہیں ہوا وہ من کا من, لام سے وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. میں کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا تاکہ سب لوگ سن لیں. سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ لیمن جو بھی ہم نے پڑھا ہے, تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لی جو حرف جر ہے وہ من پہ ایڈ ہوا, اور حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے, اور مجرور جیسا کہ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ اس کے اینڈ پہ ہم کسرہ بولتے ہیں, زیر آتی ہے. تو یہاں من جو ہے وہ کیوں چینج نہیں ہوا, وہ نون اس پہ ساکن کیوں ہے. تو اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے خود آپ نے سوچا, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو سوالیہ الفاظ ہیں, ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا, یہ مبنی ہوتے ہیں سب لفظ. ٹھیک ہے. مبنی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ اسما کی یعنی کچھ جیسے ٹائپس ہیں جو چینج نہیں ہوتی کبھی بھی, وہ ایک ہی طرح سے یوز ہوتی ہیں ہمیشہ. تو ان میں سے یہ جو سوالیہ لفظ جتنے بھی ہیں, ما ہو, من ہو, اینا ہو, کیفا ہو, جو بھی سوالیہ لفظ ہیں,
ان کا اعراب نہیں بدلتا. یہ مرفوع ہو, منصوب ہو, مجرور ہو, ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ایک کوشچن بات کرنا کہ یہ کس کے لیا, کس کے. صحیح صحیح. چلے نہیں, اچھا. اچھا, نمبر 8 جو ہے یہ ابھی رہنے دیتے ہیں. نمبر 9 جی آپ کیجیے گا پلیز. لڑکا ٹھیک ہے. من الصین, یس. من هذا الولد, یہ لڑکا کون ہے. اس میں بھی وہی سوالیہ لفظ پہلے آ رہا ہے. ہوا طالب من الصین, وہ طالب علم ہے چین سے. یعنی وہ طالب علم, بیسیکلی جملہ ہوا طالب, وہ مبتدا ہے, طالب خبر ہے. من الصین اس میں آگے ایڈیشنل خبر ہے کہ وہ طالب علم ہے جس کا تعلق چین سے. ٹھیک ہے. جی نمبر 10 عائشہ آپ پڑھیے گا. اچھا عائشہ نہیں ہے. جی اقصی. ذالک البیت جدید لا ہوا قدیم جدن. کیا یہ گھر نیا ہاں نیا ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. یہ گھر نیا گھر نہیں, یہ گھر پرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بس ایک آدھ جیسے جگہ پہ غلطی ہوئی ہے. ذالک البیت نہیں بولیں گے کیونکہ اس پہ وجہ نہیں ہے نا کوئی زبر آنے کی. یہ تو سبجیکٹ والا پورشن ہے نا, مبتدا والا, تو مرفوع ہوگا. ذالک البیت, ٹھیک ہے, ضمہ کے ساتھ ہی بولیں گے. ذالک البیت جدید لا هو قدیم جدا. یہ لفظ جیم کی زیر سے ہوتا ہے, جدن. اچھا اس میں ذالک میں آ جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے پہلے ہم نے. آ سوال کے لیے آتا ہے کسی بھی چیز پہ, اگر پوچھنا ہو کیا ایسا ہے تو آ بولتے ہیں. آ یا دوسرا اس کا الٹرنیٹو ہوتا ہے ہمارے پاس حل. حل یا آ دونوں یوز کیے جا سکتے ہیں. ذالک البیت, کیا وہ گھر, جدید نیا ہے, لا نہیں, ہوا قدیم جدن. وہ اس میں جدن بیسیکلی انٹینسیفائی کرنے کے لیے آتا ہے, کسی بھی چیز کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے. تو ہوا قدیم کا مطلب ہے وہ پرانا ہے. قدیم جدن وہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں پہ بھی آپ نے کہنا ہو کہ یہ جیسے بہت پرانا ہے, بہت اچھا ہے, بہت گندا ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت مہنگا ہے, جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ ہے, اس کی شدت بتانی ہو تو جدن یوز کرتے ہیں, جیسے بہت ہوتا ہے اردو. ہوا قدیم جدن. اور یہ جدن جو ہے اس کا اعراب اسی طرح نصب کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو جدن یا جدن نہیں بولیں گے, یہ ہمیشہ ایسے یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں کافی ہے اس میں. ہاں لیکن یہ نیچے والی ایک ایکسرسائز ہے, یہ کر لیتے ہیں. جی جدن جو ہے اس کو تمیز کہتے ہیں غالباً ہم, لیکن وہ مختلف جملوں میں اس کو کئی طرح سے اس کا اعراب دیا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ جب ساری چیزیں پڑھ لیں گے جملے میں باقی بھی تو پھر ڈسکس کریں گے. اچھا بس آج یعنی جو ہم نے ابھی دیکھا اس میں یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے اس کے بعد اگر لفظ نکرہ ہو تو وہ مکمل جملہ بن جاتا ہے, جیسے ھذا قلم, یہ قلم ہے. لیکن اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف پہ لام ہو تو اسم, تو پھر وہ جملہ نہیں بناتے, وہ مرکب ناقص ہوتے ہیں, جیسے ھذا القلم, یہ قلم. ٹھیک ہے. تو اس کو جملے کے لیے مزید کسی شے کی ضرورت ہوگی. اس میں بس ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ یہ تو ہے نارمل اسما کے حوالے سے کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد ال آ رہا ہے اگلے لفظ پہ, معرف پہ لام ہے تو وہ مرکب ناقص ہے, ال نہیں ہے تو وہ جملہ ہے. لیکن اگر اس میں علم آئے اس میں اشارہ کے بعد جو نام ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں نا چونکہ, تو وہ مکمل جملہ ہی بناتے ہیں. وہ مرکب ناقص نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ کہتے ہیں ھذا علی, تو اگرچہ یہ دونوں معرفہ ہیں, اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے, اس میں علم بھی معرفہ, لیکن یہ مکمل جملہ ہی ہوتا ہے. ھذا علی, یہ علی ہے. یا تلک فاطمہ, وہ فاطمہ ہے.
نہیں ابھی میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس کا ایک اور طریقہ ہے. اگر جیسے چونکہ زیادہ تر ہمیں یوز ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کسی کے بارے میں اس کا نام بتا رہے ہیں تو اس کا ایک عام انداز یہ کہ ہم یہ کہیں گے یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یوں نام بتا دیتے ہیں نا، جیسے اردو میں بھی یہ علی ہے، وہ عمار ہے، تو حاذا علی ہوا عمار یا ذالک عمار. تو اگر اس میں علم بعد میں یوز ہوا ہے اس میں اشارہ کے تو وہ جملہ ہی بناتے ہیں. لیکن اس میں اگر ہمیں یہ کرنا ہو کہ ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، جیسے فرض کریں جگہ پہ 3-4 لوگ ہیں ایک ہی نام کے، مثلاً میرے اسی کلاس میں جیسے 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کا نام علی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ والا جو علی ہے نا یہ بہت پڑھتا ہے. اس طرح جیسے نام کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر ہم اس کو انورژن کے اصول پہ جاتے ہیں، الٹ دیتے ہیں. پھر ہم پہلے نام یوز کرتے ہیں، بعد میں اس میں اشارہ یوز کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہنا ہو کہ یہ علی محنتی ہے تو ہم کہیں گے علی ھذا مجتہد. اب ھذا بعد میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسلوب ہے جو ہم سم ٹائمز یوز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس. علی ھذا مجتہد، یہ ہوگا کہ یہ والا علی محنتی ہے. لیکن ھذا علی یہ سمپل جملہ ہوگا، یہ علی ہے، ٹھیک ہے. علی ھذا یہ علی، یہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں تلک فاطمہ، یہ جملہ ہے، وہ فاطمہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں فاطمہ تو تلک، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ہوگا وہ فاطمہ، ٹھیک ہے. آگے ہم پھر کوئی خبر دیں گے کہ وہ فاطمہ بیمار ہے یا وہ فاطمہ یہ مرکب ناقص ہے، جی ہاں یہ جملہ نہیں ہے اگر اس میں علم کے بعد اشارہ یوز، ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن پاک میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کئی جگہوں پہ دونوں طرح، جیسے ایک تو یوں آتا ہے نا کہ حاضی جہنم، مطلب انہیں کہا جائے گا کہ حاضی ہی جہنم، یہ پورا جملہ ہے، یہ ہے جہنم، ٹھیک ہے. جیسے حاضا علی بولتے ہیں اس طرح سے. تو جہنم بھی چونکہ نام ہے نا، اس میں علم ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس طرح سے بھی یوز ہوا ہے جہنم حاضی، یا اس طرح کے بھی مرکبات آئے ہیں، تو وہ ہوگا یہ جہنم، ٹھیک ہے، یا یہ ہے وہ جہنم جو تم نہیں مانتے تھے. تو اگر ہم اس میں علم کے بعد اس میں اشارہ یوز کرتے ہیں وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے. تو ذالک حامد، وہ حامد ہے، حامد ذالک وہ حامد، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ نہیں ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے گا. کلیئر ہے جی؟ تو اس میں علم کے لیے یہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ پہلے یوز کیا جائے اور پھر اس میں علم یوز کیا جائے وہ جملہ بناتے ہیں. لیکن اگر اس میں علم کے بعد اشارہ ہے تو وہ مرکب ناقص ہوتے ہیں. اور دیگر جو اسماء ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر معرف باللام ہوں گے اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم تو وہ پھر جملہ نہیں ہوگا، اور اگر معرف باللام نہ ہو تو وہ جملہ ہو. چلیں بہتر ہے، یہ ایک ایکسرسائز کر لیں، پھر ہم نے آگے نیا مرکب بھی پڑھنا ہے آج انشاءاللہ. اچھا اس میں اب دیکھیے گا وہ اسی چیز کو ذرا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک جملہ یوز کرتے ہیں ھذا کتاب، ٹھیک ہے، مکمل جملہ ہے، یہ کتاب ہے. اس کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے جس میں ہم یہ والے جو دو لفظ ہیں ان کو ایک مرکب بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ایڈیشنل خبر دیتے ہیں جملہ بنانے کے لیے. اور فرق وہی ہے کہ یہاں ھذا کتاب ہے نا، ھذا کے بعد والے لفظ پہ ال نہیں آ رہا، تو یہ مکمل جملہ ہے ھذا کتاب. لیکن آگے یہاں دیکھیے ھذل کتاب، تو اب یہ نامکمل ہو گیا نا، یہ کتاب. پھر ہمیں جملہ بنانے کے لیے کچھ ایڈ کیا، ہم نے خبر جیسے یہاں پہ یہ ایڈ کی لی محمد ہے کہ یہ کتاب محمد کی ہے. تو نیچے اب اسی طرح کے جو جملے ہوں گے جیسے یہ کتاب ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا اس میں یہ کتاب، ٹھیک ہے، اور ایڈیشنل کوئی خبر پھر ایڈ کرنی ہوگی، یہ کتاب محمد کی. جملے کو مرکب ناقص میں آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہے یہ کتاب. تو بس سمپل ہے کہ وہ جو اس میں اشارہ کے بعد والا اسم ہے وہ معرف باللام لائیں گے. اچھا اب جیسے دیکھیں یہ ہے نمبر 1 ھذا طبیب، یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے. ہم اس کو اب مرکب ناقص میں بدلیں گے، ہمیں یہ کہنا ہے یہ ڈاکٹر
تو ہم کیا بولیں گے؟ یس حاضت طبیب، یعنی ال یوز کریں گے طبیب پہ، تو جب ملا کے پڑھا جائے گا تو حاضت طبیب، کیونکہ وہ ال نہیں بولتے نا، اگر آگے توئی ہو، کوئی شمسی حرف ہے تو وہ ڈائریکٹ تو سے ملائیں گے، حاضت طبیب یہ ڈاکٹر. پھر دیکھیں آگے انہوں نے خبر دی ہوئی ہے من الہندی، یہ ڈاکٹر ہندوستان سے. تو اس والے حصے میں جو خبر آ رہی ہے وہ من الہند ہے، اس کا ہندوستان سے ہونا یہ انفارمیشن والا پارٹ ہے. لیکن اگر ہم یہ جو رائٹ سائڈ پہ جملہ ہے حاضر طبیب، اس میں دیکھیں تو اس میں خبر طبیب ہے، یہ طبیب ہے. اس جملے میں طبیب خبر ہے نا، لیکن یہ طبیب ہندوستان سے ہے، یہاں خبر ہندوستان سے ہونا. جی ہاں. تو اسی طرح آپ نے جملوں کو مرکب ناقص میں بدلنا ہے. جی قبل آپ کیجئے گا نمبر 2 جو ہے، پہلے ذرا یہ پڑھ لیں یہ جملہ اور پھر اس کو چینج کریں. جی سر. حاضر سیارتن، یعنی یہ اس کو جب اس کے ساتھ حاضہ نہیں پڑھنا، ہاں آ رہا ہو نا تو حاضی ہی حاضی سیار، یس حاضی ہی، ٹھیک ہے. حاضی سیارتن، یہ یہ گاڑی گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے. اور حاضی ہم، سیارت گاڑی مدیر کی ہے، مدیر سے ہے. ٹھیک ہے، مدیر کی ہے، ٹھیک بتایا تھا، بالکل صحیح. تو حاضی ہی سیارتن یہ گاڑی ہے، یہاں خبر گاڑی ہے نا، اور یہاں ہم اس کو چینج کر دیں گے حاضی ہی سیارت یہ گاڑی للمدیری، ادھر اب خبر للمدیر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی مدیر کی ہے. مدیر کہتے ہیں جو مینیجر ہوتا ہے اس کو یا پرنسپل کو، یہ گاڑی مینیجر. اچھا نمبر 3 ہے جی یہ سنبل آپ پڑھی. ذالکا والا جو ہے نا نمبر 3 سنبل. جی سندس آپ پڑھیے گا یا اچھا نہیں وہ ہاں جی ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، ذالکل ولد ابن المدرس وہ لڑکا ٹیچر کا بیٹا ہے. بالکل ٹھیک. ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، ذالک الولد ابن المدرس وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. جی سنبل اب آپ پڑھیے گا. تلک ساعت وہ گھڑی ہے، ٹھیک ہے. تلک ساعت الساعت من سویسرا ٹھیک ہے. وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے، سوئسرا سوئٹزرلینڈ تو کیسے وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے. ٹھیک ہے. تلک ساعت وہ گھڑی ہے، تلک الساعت وہ گھڑی من سوئسرا وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی گھڑی. تو بس یہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اگر مطلب اس میں اشارہ کے بعد اگر ال کے ساتھ یوز کر رہے ہیں آپ اسم تو وہ اس کی خبر نہیں ہے، وہ مشار الیہ ہے صرف. ٹھیک ہے، وہ جملہ نہیں بنتا. اور اگر ال نہیں ہے تو پھر وہ مکمل جملہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. پھر مرکب ناقص جو ہے ایک اور، یہ آخری مرکب ناقص ہوگا جو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہم کل اس کو تھوڑا پریکٹس کریں گے. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم دوبارہ فیل کے بارے میں چیزیں پڑھیں گے. تو چونکہ جملے کے بارے میں ضروری چیزیں ہم نے کچھ کر لی ہیں ڈسکس. اب تک ہم نے مرکب توصیفی دیکھا ہے، اور اب یہ ہم نے مرکب اشاری دیکھا تھا، اور اب یہ ایک نیا ہے مرکب اضافی. تو اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں مرکب ناقص، لیکن میجرلی یہ 3 ہی ہیں جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں. مرکب اضافی کسی کو آئیڈیا ہے کہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں شے کو دوسری چیز سے نسبت دی جاتی ہے، کوئی ریلیشن ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے،
تو اردو میں بھی ہم اس کو مرکب اضافی ہی کہتے ہیں اور اس کو اضافت بولا جاتا ہے. اضافت کا مطلب ہے نہیں ایک شے کا دوسری شے سے تعلق بتانا اور پھر نسبت دینا. تو جیسے اضافی ہے نا, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ایڈیشنل کے معنی میں اضافی بولا جاتا ہے, جو چیز زائد ہے وہ اضافی ہے. اور دوسرا اضافی کا مطلب ریلیٹو بھی ہوتا ہے نا, جو چیز ریلیٹو ہے وہ اضافی ہے. تو مطلب جیسے مثال کے طور پہ وہ فلسفہ ہے نا ریلیٹیوزم کا, کہ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتا, ہر آدمی کا اپنا ٹروتھ ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ایک ڈسکورس کہ ہر کسی کا سچ اپنا ہو سکتا ہے یا آبجیکٹیو نہیں ہوتی ریئلٹی, تو وہ اس کو ہم اردو میں اضافیت کہتے ہیں نا, فلسفہ اضافیت. اضافی اسی سینس میں کہ وہ ریلیٹیو ہے, ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ہر آدمی کی نسبت سے الگ ہو سکتی ہے. اضافی کا ایک مطلب ریلیٹیو ہوگا, نسبت رکھنے والا, اور دوسرا مطلب اضافی وہی جو اردو میں عام ہم بولتے ہیں ایڈیشنل کے معنی. تو مرکب اضافی وہ دو لفظ ہوتے ہیں جن میں آپس میں اضافت یعنی کوئی نسبت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں علی کا بھائی, فاطمہ کا اسکول, ٹھیک ہے, میرا قلم, تمہاری کتاب. تو کسی سے کسی کو نسبت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو رشتہ بتایا جا سکتا ہے اس میں, یا کسی چیز کی ملکیت بتائی جا سکتی ہے, یا کوئی بھی دو چیزیں جو آپس میں کسی بھی طرح جڑی ہوئی ہوں, جن میں کوئی تعلق ہو, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پہلے ذرا پڑھ لیتے ہیں, میرا خیال ہے ایگزامپلز, اس کے بعد اس کی گرامر ڈسکس کرتے ہیں. جیسے یہ ہے پہلا, ھذا قلم حامد. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم؟ نہیں, تھوڑا سا آپ نے اس کو باریکی سے کرنا ہے. یس, اب ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے آپ نے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ یہ قلم حامد کا ہے, وہ ذرا ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے. یعنی اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ یہ قلم حامد کا ہے تو میں اس کو یوں بولوں گا, میں کہوں گا یہ قلم, ھذل قلم, جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا, یہ قلم, ھذل قلم بولوں گا. اور اس کے بعد میں کہوں گا لی حامد, وہ جو حرف جر یوز کروں گا, ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں ھذل قلم لی حامد, اس کو ہم یوں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ یہ قلم حامد کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ والا جو یہاں پہ یوز ہوا ہوا یہ ڈفرینٹ ہے. ھذا قلم حامد, اس کے معنی وہی ہیں جو ابھی آپ نے کیے بعد میں, یہ حامد کا قلم. اب بس اس میں یہ دیکھیں کہ قلم بیسیکلی ھذا کے ساتھ مل کے مرکب نہیں بنا رہا, کیونکہ اگر ہم وہ یہ بولیں نا یہ قلم, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قلم اور یہ کا لفظ آپس میں مرکب ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے نا. یہاں مرکب قلم اور حامد ہے آپس میں. یس, بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے ھذا قلم حامد, یہ حامد کا قلم ہے. یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, یہ اکثر مطلب اس پہ ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. تو اسی لیے مطلب اس پریکٹس کا بیسیکلی مقصد بھی یہ ہے کہ جو اسٹرکچرز کا تھوڑا سا فرق ہے نا, اس کو ہم ذرا مائنیوٹلی دیکھیں. اچھا, اب جیسے فرض کریں ہم یہاں یہ جملہ نہ ہو, ویسے ہی صرف قلم حامد بولیں تو کیا مطلب ہوگا؟ حامد کا قلم. اب ہم اس میں ھذا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو جملہ ہو گیا, ھذا قلم حامد, یہ حامد کا قلم ہے. جملہ آپ اس کو چاہیں تو کسی اور طرح سے بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ جی حامد کا قلم نیا ہے, ہم بول دیں گے قلم حامد جدید, ٹھیک ہے. جس طرح چاہے آپ اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے مبتدا لگا دیں, اس کے بعد خبر لگا دیں. تو یہ لیکن خود اگر اکیلا یہ یوز ہوگا تو یہ مرکب ناقص ہے. قلم حامد, حامد کا قلم, جملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں آپ کہتے ہیں یہ حامد کا قلم ہے, اب ایک مکمل بات ہے. یا حامد کا قلم نیا ہے, اب یہ بھی مکمل بات ہے. تو آپ کی مرضی ہے, جملہ جیسے بھی کمپلیٹ کریں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو مرکب ہے اس کو مرکب ناقص مرکب اضافی کہتے ہیں نا, کہ حامد اور قلم ان میں ایک ریلیشن, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب جیسے یہ ہے ھذہ غرفۃ الوالدین. یس, بہترین, ٹھیک ہے. یہ والدین کا کمرہ ہے. غرفہ کہتے ہیں کمرہ,
تو یہ والدین کا کمرہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کمرے کو ہم نسبت دے رہے ہیں والدین سے کہ وہ کس کا کمرہ. هذه مدرسة الأولاد, یہ بچوں کا اسکول ہے, یعنی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ بوائز اسکول ہے, ٹھیک ہے, لڑکوں کا اسکول ہے. هذه كلية البنات, یہ لڑکیوں کا کالج ہے, ٹھیک ہے, گرلز کالج ہے. غرفة المدرسین کبیرہ, یس ٹھیک. اساتذہ کا کمرہ بڑا ہے, بالکل ٹھیک. اس کے بعد یہ دیکھیے بیت اخی حامد قریب, اس میں ذرا دیکھیں مرکب لمبا ہے نا, تو 3 لفظ آ گئے ہیں 2 کے بجائے. ٹھیک ہے, ویسے اس کو دونوں طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بیت اخی حامد قریب, میرے بھائی حامد کا گھر قریب ہے, یوں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حامد کے بھائی کا گھر قریب ہے, ٹھیک ہے, حامد کے بھائی کا گھر قریب ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ جو 3 لفظ ہیں ان میں آپس میں اضافت ہے. یہاں 2 اضافتیں ہیں نا, آپ حامد کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے, مطلب بھائی کو ریلیٹ کر رہے ہیں حامد سے. کس کا بھائی؟ حامد کا بھائی. وہ پھر گھر کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, کس کا گھر؟ بھائی کا گھر, ٹھیک ہے. تو 2 نسبتیں ہیں نا, حامد کے بھائی کا گھر. تو ٹھیک ہے, حامد کے بھائی کا گھر نزدیک ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی پاسبلٹی بھی. اسماء خمسہ والا یہ وہی ہے, اخی. اخی میں اسماء خمسہ ہم نے پڑھے تھے, تو یہ وہی والا کیس ہے کہ یس, اخی میں یا آئے گا یا یہ اخو یوز ہوگا, اخا تینوں طرح یوز ہو سکتا ہے. اچھا, حامد اخو فاطمہ, ہاں حامد فاطمہ کا بھائی, حامد فاطمہ کا بھائی ہے, ٹھیک ہے. بیت زینب قریب, یہ کیا ہوگا؟ زینب کا گھر قریب ہے. بالکل صحیح, زینب کا گھر قریب ہے. صلیت فی مسجد رسول اللہ, میں نے مسجد نبوی میں یا اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھی. تخرجت من کلیۃ البنات, میں گرلز کالج سے, ہاں یہ خرجہ ہوتا ہے نکلنا, تخرج ہوتا ہے گریجویٹ ہونا, پڑھ کے نکلنا, فارغ التحصیل ہونے کے معنی میں, ٹھیک ہے. تو ہے وہی نکلنے سے ہی, لیکن یہ اسپیسیفکلی جب آپ ڈگری لے کے نکلتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے, فارغ التحصیل. میں گرلز کالج سے گریجویٹ ہوں, یا میں نے وہاں سے ڈگری لی ہے اس سینس میں. اريد کتاب القواعد, مجھے, اريد وہی مجھے چاہیے, مجھے قواعد کی کتاب, یعنی مجھے گرامر کی کتاب چاہیے. رأیت امام المسجد, میں نے مسجد کے امام کو دیکھا. ہذان قلم حامد, یہ دو حامد کے قلم. ہذان والدہ زید, یہ زید کے والدین ہیں. زید و حامد ابن علی, زید اور حامد علی کے بیٹے ہیں. ابھی ذرا بس پڑھ لیں پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں. مریم و زینب اختہ فاطمہ, مریم و زینب فاطمہ کی بہنیں. ہاتانی غرفتا المدرسین, یہ اساتذہ کے کمرے ہیں, ٹھیک ہے. این دکان حامد, حامد کی 2 دکانیں کہاں ہیں. ہاتانی صدیقتا مریم, یہ مریم کی 2 سہیلیاں ہیں. صدیقتان سے صدیقتا, اس پہ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ والا, اس کی وجہ ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اختہ زینب طالبتان, زینب کی 2 بہنیں طالبات ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. قرأت کتابی الفقہ, میں نے فقہ کی 2 کتابیں پڑھی, ٹھیک ہے. چلیں
اب ذرا اس کو یہ بتائیں مجھے، پہلے ہم اس کی تھوڑی سی گرامر ذرا ڈسکس کر لیں. اب ہم نے مثالیں انف پڑھ لی ہیں میرا خیال ہے. اس میں اب دیکھ رہے ہیں نا کہ دو لفظ ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے جس کو نسبت دی جا رہی ہے، دوسرا وہ لفظ ہے جس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. ان کو ٹیکنیکلی ہم ان کے لیے کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ جس کو نسبت دی جائے یا اضافت دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو موصوف صرف ہوتا ہے نا، تو مرکب توصیفی میں موصوف صرف تو الگ چیز ہوگی، وہ تو مرکب توصیفی ہے نا. مرکب اضافی، جی آپ میں سے کوئی اگر بتائے آن لائن جو تو. یس، مضاف مضاف الیہ، یہ دو لفظ یوز کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ، مضاف اور مضاف الیہ، یہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جس لفظ کو ہم نسبت دیتے ہیں دوسرے کی طرف اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب اردو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان سبھی کے جب ہم یہ مثالیں پڑھ رہے تھے اور ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو اردو میں ہم یہ جو دو لفظ ہیں جن میں اضافت ہے، بیچ میں کا، کے یا کی استعمال کرتے ہیں. حامد کا قلم، والدین کا کمرہ، لڑکوں کا اسکول، لڑکیوں کا کالج. تو یہ جو کا، کے یا کی ہے یہ اردو میں علامت ہوتی ہے اضافت کی. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں حروف اضافت کہتے ہیں. لکھ دیتا ہوں، کا، کے اور کی جو ہے نا، ان کو اردو میں حروف اضافت ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، حروف اضافت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس حرف سے آپ اردو میں پہچانتے ہیں کہ جن دو اسموں کے درمیان کا، کے یا کی یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ان میں آپس میں نسبت ہے، آپس میں اضافت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، کس کو نسبت دے رہے ہیں اور کس سے دے رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ حامد کا قلم ہے، جیسے ابھی ہم نے جو اگزامپل پڑھی تھی، تو اس میں کون سا لفظ مضاف ہے اور کون سا لفظ مضاف الیہ؟ جیسے اللہ کا رسول ہے، اس میں کیا ہے ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلے مضاف الیہ یوز ہو رہا ہے، اس کے بعد مضاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حامد کا قلم، ہاں ٹھیک بتایا، ایسا ہی ہے. اس میں حامد مضاف الیہ ہے اور قلم مضاف ہے. اور اللہ کا رسول، اس میں بھی اللہ مضاف الیہ ہے، رسول مضاف ہے. اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی حامد کا قلم میں انڈر ڈسکشن کون سا لفظ ہے؟ قلم. قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ میرا قلم نہیں ہے، یہ حامد کا قلم ہے. تو بیسیکلی قلم کو نسبت دی ہے نا حامد سے. اور اسی طرح اللہ کا رسول، اب رسول یعنی پیغامبر یا قاصد، وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے یا وزیر کا بھیجا ہوا، تو ہم رسول کو نسبت دے رہے ہیں کہ یہ رسول کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. تو رسول کو نسبت دی جا رہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو جس لفظ کو نسبت دیتے ہیں وہ مضاف ہوتا ہے، جیسے رسول، اور جیسے یہاں پہ قلم. اور جس سے نسبت دیتے ہیں وہ مضاف الیہ. اب اردو کے کیس میں اس کو پہچاننے کے لیے یہ چیز آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو حرف اضافت ہے نا، یہ اس سے پہلے جو اسم یوز ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کا، تو اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، حامد کا، حامد کا لفظ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کو جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے نا طرف، مضاف الیہ ہوتا ہے جس کی طرف اضافت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اردو میں جیسے کا، کے یا کی سے پہلے والا جو لفظ ہوگا وہ ہم مضاف الیہ اسے کنسیڈر کریں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائمز ہم مرکب اضافی کو توڑ بھی لیتے ہیں، یعنی مضاف الیہ کو اس فارم میں نہیں یوز کرتے، اس آرڈر میں چینج کر لیتے ہیں. خاص طور پہ شاعری میں بہت ہوتا ہے، اردو میں بات کر رہا ہوں. جیسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلم ہے حامد کا. تو اس سینس میں یا اس کیس میں مضاف الیہ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ دونوں لفظ آپس میں الگ الگ ہے نا، آرڈر بدل گیا. تو بس آپ نے وہی کا، کے کی سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کا، کے کی یوز ہو رہا ہے نا، جس کے بعد وہ مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ پیغام ہے خدا کا، یہ کتاب ہے اللہ کی، تو اب اس میں اللہ یا خدا جو ہے یہ مضاف الیہ، چونکہ اس کے بعد حرف اضافت آیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو اس کو آپ نے ہمیشہ جیسے ایک ہی سمجھنا ہے، مضاف الیہ اور حرف اضافت، ان کو سمجھیں کہ آپس میں جڑے ہوئے، یہ دو الگ نہیں ہو سکتے. مضاف الگ ہو سکتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے، یہ اردو کا. ابھی ہم عربی میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کو اردو میں سمجھ لیں اچھی طرح، چونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے مضاف الیہ، اور سب سے زیادہ لوگوں کو غلطی بھی اس میں ہوتی ہے سمجھنے میں. اس لیے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اردو میں بھی دیکھیں گے، انگریزی میں یہ کیسے یوز ہوتا ہے، پھر ہم عربی پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرکی ہے، اس میں اور مرکب توصیفی میں کئی لوگ فرق نہیں کر پاتے. تو اور یہ مسئلہ صرف ہمیں نہیں ہوتا، یہ نیٹیوز کو بھی ہوتا ہے. یعنی جو عرب نیٹیوز ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ گرامر کی کون سی چیزیں جو انہیں مشکل لگتی ہیں، تو ان میں سے ایک مرکب اضافی ہے، یہ انہیں بھی تنگ کرتا ہے. تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے. یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے نا کہ مضاف کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، مضاف الیہ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ پتا تو ہونا کہ ہم نے پہچاننا کیسے. اگر ہم پہچان ہی نہیں سکتے مضاف یا مضاف الیہ کو تو ہم اس کو صحیح یوز نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ہاں بس تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جس کے بعد حرف اضافت ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، کا کے کی جس کے بعد آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہ ایک سٹائل ہے. دوسرا اردو میں اسلوب ہوتا ہے مرکب اضافی کا، جو اصل میں اردو کا اسلوب نہیں ہے، فارسی کا ہے، لیکن اردو میں کامنلی یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کتاب ہدایت. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں درد دل. ٹھیک ہے، جیسے ذکر خدا. ٹھیک ہے، جیسے ثناء مصطفیٰ. اس طرح کے کامنلی ہمارے یہاں اردو میں بولے جاتے ہیں مرکبات. تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، کیونکہ اگر ہم کتاب ہدایت کو دوسرے انداز میں کہیں تو ہم کیا بولیں گے؟ ہدایت کی کتاب. ٹھیک ہے، درد دل، دل کا درد. یس، تو ذکر خدا، خدا کا ذکر، ثناء مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ بھی آپس میں وہی اضافت ہے، لیکن ادھر کا کے کی نہیں آ رہا. اور لیکن اس کو ریپلیس کیا چیز کرنی ہے جو آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ جو زیر آ رہی ہے، یہ زیر جو دو لفظوں کے بیچ میں آتی ہے یہ بھی اضافت کی پہچان ہے اردو میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس زیر کو اردو میں بولتے ہیں کسر اضافت. یہ زیر اضافت کو انڈیکیٹ کرتی ہے، تو اس کو کسر اضافت کہا جاتا ہے. یہ پرشین سٹائل ہے، بیسیکلی یہ پرشین سٹائل ہے، لیکن اردو میں بہت کامنلی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عام ہم بولتے ہیں. اس والے کیس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں جو لفظ پہلے آ رہا ہے وہ مضاف ہے، جو بعد میں آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ چونکہ ہم ہدایت کی، ہدایت مضاف الیہ ہے نا بیسیکلی. تو اگر ہم زیر والے سٹائل میں بولیں گے تو پھر ہدایت اینڈ پہ آئے گا. تو اگر یہ والا زیر والا مرکب آپ دیکھیں تو اس میں بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، پہلے جو آ رہا ہے وہ مضاف ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ کا کے کی والا اگر مرکب آئے گا تو اس میں جو حرف اضافت جس کے بعد ہے وہ مضاف الیہ. اور اگر یہ زیر والا مرکب اضافی آئے گا تو پہلا لفظ مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ. واضح ہے یہاں؟ انگریزی میں اب اس کو ذرا دیکھ لیں. انگریزی میں بھی دو طرح سے یوز ہوتا ہے. یعنی جب آپ پوزیشن شو کرتے ہیں تو ایک تو اپوسٹرافی کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ علیز پین. اس کیس میں مضاف الیہ کیا ہے اور مضاف کیا ہے؟ یس، علی مضاف الیہ. اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. تو جس کے ساتھ اپوسٹرافی یوز کر رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہے ہمیشہ، اور جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے وہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے. اس کی پوزیشن میں وہ علی کی، علی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، جس کی پوزیشن میں کوئی اور چیز ہے.
اسی کو ہم اگر جیسے دوسری طرح کہنا ہو تو مثال کے طور پہ ہم یوں کہیں گے دا پین آف علی. ٹھیک ہے, اس اگر آف کے سٹائل میں یوز کیا جائے تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ کو کیسے پہچانیں گے؟ یس, جو آف سے پہلے ہے وہ مضاف ہے, آف کے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ, یعنی یہ اسی طرح سمجھے علی کا آف علی. ٹھیک ہے, آف کے بعد جو آ رہا ہے وہ مضاف الیہ. کلیئر ہے؟ اب اس کو پہچان تو لیں گے نا. اب ذرا بتائیے کہ عربی میں اب جیسے ہم قلم حامد کہہ رہے ہیں, حامد کا قلم, غرفت الوالدین والدین کا کمرہ, مدرسۃ الاولاد لڑکوں کا اسکول اور لڑکیوں کا کالج. پہلے عربی میں مضاف آتا ہے کہ مضاف الیہ آتا ہے؟ مضاف. Yes. مضاف پہلے آ رہا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ لفظ آپ یوز کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس سے بلونگ کرتا ہے یا ریلیٹ کرتا ہے, بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آرڈر ہے یہ عربی میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ اردو میں یا انگریزی میں پوزیشن کے دو سٹائلز ہیں, عربی میں ایک ہی ہے, اضافت اسی طرح آتی ہے. ہاں, دوسرا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ہم لام جو حرف جر ہے, حرف جر کبھی کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر اسے ہم اضافت نہیں کنسیڈر کرتے, اسے ہم پریپوزیشنل فریز کہتے ہیں, تو اس کا سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, عربی میں جسے اضافت کہا جاتا ہے وہ یہ ایک ہی سٹائل ہے, اس میں کبھی کوئی چینج نہیں ہو سکتا, اس کا آرڈر نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں اب اگر غور کریں, پہلے آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے, مضاف کیسے یوز ہو رہا ہے, اس میں جو کامن چیز ہے نا وہ ذرا پہچاننے کی کوشش کریں کہ صرف انہی ایگزامپلس میں دیکھ لیں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں. مضاف میں کیا خاص بات ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضاف ہے؟ حالت رفع میں ہے, یعنی اس کے اینڈ پہ پیش ہے. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں قلم, غرفہ, مدرسہ, کلیہ, ان میں تو پیش آ رہا ہے, غرفہ میں بھی آ رہا ہے, لیکن یہ یہاں آ جائیں, مسجد میں رفع نہیں ہے, جر آ گئی ہے, مسجدی آ گیا نا, مسجدو نہیں آیا. ادھر دیکھیں کتابہ, ادھر زبر آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے, رفع نصب جر تینوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. اور کوئی چیز دیکھیں کیا چیزیں کامن ہیں مضاف میں. نکرہ ہے, نکرہ ہے یعنی ال نہیں آ رہا اس لیے نکرہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. آدھی بات ہو گئی ہے, آدھا حصہ رہ گیا اس کا. بس یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو مضاف کے لیے ضروری. ایک بات اس میں یہی ہے کہ مضاف پہ لام تعریف یوز نہیں کرتے, ال نہیں آتا مضاف پہ. وہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مرکب اضافی ہیں مضاف میں ال نہیں آیا ہوا. یس, دوسری چیز ہے کہ تنوین بھی نہیں آئے گی. ہاں, تو بس یہ ہے, اس میں یہ خاص بات ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ مضاف ہے یا کسی اور لفظ کے ساتھ پوزیشن میں جڑا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم کی پہچان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے, یہ ہم نے بات کی تھی نا. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ ال یوز کریں کسی اسم پہ پھر اس پہ تنوین نہیں آتی, ال نہیں ہوگا تو تنوین آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے جو نارمل اسم ہے یا وہ ال کے ساتھ یوز ہوتا ہے یا تنوین کے ساتھ یوز ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اسم پوزیشن میں ہو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ وہ اب اسپیشل کیس ہے, اس صورت میں نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ڈفرینٹ ہے یہ لفظ. کہ دیکھیں یہ ہم حاذا قلم من بھی نہیں بول رہے, حاذل قلم بھی نہیں بول رہے, تو نہ ہم القلم بول رہے ہیں نہ قلم من بول رہے ہیں. یہ نئی چیز آ گئی, قلم, نہ ال ہے نہ تنوین ہے. تو یہ جو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لفظ آگے جڑا ہوا ہے اگلے لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو مضاف کو آپ نے اس طرح پہچاننا ہے کہ اس پہ نہ لام تعریف ہوگی نہ اس میں تنوین ہوگی. کلیئر ہے؟ یہاں ہم کون سے والا مضاف, یہ والی جو اگزامپل پڑھ رہے ہیں اس میں مضاف سنگولر ہے. ٹھیک ہے, اب آگے ذرا دیکھیں جو ابھی اقصا نے بھی سوال کیا چیٹ میں, یہ ذرا غور سے دیکھیے گا.
کہ مضاف یہاں پہ تثنیہ آ رہا ہے ہر جگہ، کوئی خاص چیز جب مضاف تثنیہ ہے، ال تو ادھر بھی نہیں آ رہا، قلم والدہ ابنا اختہ، ال نہیں آ رہا، لیکن ایک اور چیز ہے جو نہیں آ رہی، جو مسنگ ہے تثنیہ میں، جو ہونی چاہیے نارملی ہوتی ہے، قلم نہیں ہوتا ہے نا، نون آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہی ہماری اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو نون آتا ہے تثنیہ میں، اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو تنوین کی ہوتی ہے سنگولر میں۔ کتابن، کتابن میں جیسے اینڈ پہ نون ہے، تثنیہ میں بھی اسی طرح نون آتا ہے، کتابانی۔ تنوین ابھی ہم نے دیکھی تھی مضاف جب بنے گا تو نہیں آئے، تو یہ جو تثنیہ والا نون ہے یہ بھی مضاف میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی اسم مضاف ہوگا اس پہ لام تعریف نہیں آئے گی اور تنوین نہیں آئے گی، اور تنوین میں انکلوڈیڈ ہے تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا، وہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہیں بول سکتے ہازانی قلمانی حامدن، یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے ہازانی قلم حامدن، ٹھیک ہے، نون نہیں آ رہا۔ ہازانی والدانی زید، یہ غلط ہے، ہازانی والدہ زید، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لفظ مضاف ہے۔ مثلا اگر ہم ویسے بولیں گے نا ہازانی والدانی، تو یہ نارمل جملہ ہو جائے گا، یہ والدین۔ جب ہم کہیں گے ہازانی والدہ، اب ہمیں سمجھ آئے گا کہ اچھا والدہ کو آگے کسی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ والدین ہیں زید کے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ وہ کے لیے آتی ہے، کتابیں کہتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں یہی، جی جی، مطلب اس کو اپنے پاس جیسے رول کی فارم میں لکھ سکتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت وہی ہے جو واحد میں اور جمع مکسر میں تنوین کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زائد نون ہے، اضافی نون ہے جو آواز کے لیے آتا ہے کہ معنی نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، تو صحیح ہو گیا۔ اسی طرح آپ اس میں جمع میں دیکھ لیں، یہاں پہ سیارات، طالبات، ابنا، اولاد، یہ جمع مکسر ہے نا، ان میں وہی ہے، ال نہیں آ رہا، تنوین نہیں آ رہی۔ جی جی میں اس کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، لیکن یہ ذرا دیکھیں نیچے جو ہے لفظ، ان میں یہ جمع مذکر سالم ہے نا، مدرسون، مدرس کی جمع، لیکن جب آپ بول رہے ہیں عربی کے اساتذہ، تو آپ مدرسون العربیہ نہیں بول رہے، وہ جو نون ہے وہ بیچ میں نہیں آ رہا، مدرسو العربیہ، اس کو حذف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں کہ مضاف جو ہے اس پہ لام تعریف نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تنوین کے ساتھ آپ بریکٹس میں لکھ لیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ بھی بیسیکلی تنوین ہی ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ مضاف پہ لام تعریف نہیں ہوگا اور جو زائد نون ہوتا ہے تنوین کی فارم میں یا تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں جو آتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ باقی یہ کہ مضاف کا اعراب فکس نہیں ہوتا، وہ جملے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مضاف کیسے یوز ہو رہا ہے، رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی، جر میں بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ میں ایگزامپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ادھر پیش آ رہا ہے، کہیں زبر آ رہا ہے، کہیں زیر۔ اسی طرح تثنیہ میں کہیں الف ہے، کہیں یا کے ساتھ ہے، جمع میں کہیں واو کے ساتھ ہے، کہیں یا کے ساتھ ہے۔ اعراب تو چینج ہو رہا ہے مضاف کا، اعراب میں فکسٹی نہیں ہے۔ فکسٹی کس چیز میں؟ ایک یہ کہ لام تعریف وہ نہیں لیتا، دوسرا یہ کہ اس کے اینڈ پہ ایکسٹرا جو نون ہوتا ہے وہ نہیں آتا، تنوین یا جو تثنیہ یا جمع سالم والا، ٹھیک ہے۔ چلیں تو بس آج اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اپنی بات کو۔ مضاف الیہ رہ گیا، اس کے بارے میں صرف یہ لکھ لیں، باقی کل ایگزامپلس کو ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو امید ہے وہ کل کلیئر ہو جائے گی۔ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک اصول ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کو مجرور یوز کرتے ہیں اور کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اس کا اعراب فکس ہے،
مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، ٹھیک ہے. آپ اس کو معرفہ یوز کریں، نکرہ کریں، مذکر کریں، مؤنث لائیں، واحد لائیں، تسنیہ لائیں، جمع لائیں، آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ چاہیں مضاف الیہ لے آئیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مجرور یوز کرنا ہے بس، اور کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل مرکب اضافی ہے. مضاف پہ یہ ہے کہ لام تعریف اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ میں یہ ہے کہ وہ مجرور آئے گا، ٹھیک ہے. تو بس اس پہ آج اینڈ کرتے ہیں. کل یہی جو ایگزامپلز ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور انالیسس بھی کریں گے جملے کا، اور پھر اس کے ایکسرسائز انشاءاللہ.